السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یعقوب لغاری۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام ایپیسوڈ 3 پارٹ 5 لایا ہوں، یعنی عظیم طوفان سے قوم کی تباہی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کی ایک نشانی اور علامت بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ نے فرمایا، جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین میں اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق اس سے مراد معروف تنور ہے جس میں آگ لگا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی تھا اور اسی کو اللہ نے طوفان کے آنے کی علامت بنایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 40 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے جوڑے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ القمر آیات 11 اور 12 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول لیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس مقام پر جہاں پانی مقرر کیا گیا تھا وہاں جمع ہو گیا۔ آسمان سے آنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس پانی نے وہاں رہنے والے انسانات، حیوانات، چوپائے سب کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں، نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کی اور اس تکلیف سے انہیں نجات دی جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم ہے آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کی اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھ نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی لہر نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، لہذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا دراصل استفسار تھا، آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح،
وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسل کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان کا ایک کافر سے تعلق سے زیادہ بڑا ہے۔ اس طرح اللہ نے یہ بھی سمجھایا کہ کسی مومن کا کسی کافر سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بولا کہ وہ چیز مت مانگیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور چل دیے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اب اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔